تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ ساری تعلیمات دو ہیں، دو ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہے۔ ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد۔ ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف، سارا بورے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مصلے آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ بورے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں۔ اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی۔ یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ۔ یہ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کو بخیل سے نفرت ہے۔ ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے، سخی سے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے جس کو سجدہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فقتلوہم، انہیں قتل کرو۔ جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا، موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یا اللہ یہ کم بخت تو ذریعہ بنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم بخت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی۔ منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20 من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانگ بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے تو سخیوں میں نام آ گیا۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے۔ ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے، وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو۔ غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ 9 دفعہ ہے۔ آتین الزکاۃ یہ 10ویں دفعہ ہے۔ عورتوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو۔ اور 72 دفعہ اس کے علاوہ
اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکوٰۃ فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے، کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے۔ کہا اچھا تو یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو نے اپنا ہاتھ تک رکھا، پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا اور تو بھی سن، کم من عدخ رداہ ودار فیاہ لعب الدحداہ، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے نام پر ڈھونڈو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسالون الناس الحافا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم۔ دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد، اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی۔ وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بد نصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا۔ وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بد نصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے۔ وہ زبان بڑی بد نصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا۔ کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو، اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو۔ کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی، کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا۔ وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر در کٹ رہے ہیں۔ کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں، اور سوال کا وقت ہوتا ہے
سورج ڈھلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر بن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا، نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا، تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسے میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے کے۔ تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا، لیکن پھر برے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کم بخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں اور تمہاری نماز ہوتی نہیں، مگر لعنت ہے تم پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی۔ واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ کہ ہم قتل کریں گے، کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو، اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ آپ پہ بشکشی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش، اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، ہم بخشے جائیں گے، لہذا جھوٹ، سود، زنا، شراب ہر شے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، حسین کی سفارش نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، اور فرما رہے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اور فرما رہے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ یہ فلسفہ انہیں کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ کیوں اولاد کو ذبح کروا دیا؟ 16 اہل بیت ذبح ہوئے، 16، باقی تو غلام تھے، جانیدار تھے، 16 میرے نبی کے گھر کے شہید ہوئے۔ نماز نہیں چھوڑی، آدھوں نے نماز کی اللہ اکبر کہی اور آدھے ان کتوں سے لڑتے رہے، اور یہ نمازی نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون، آلودہ پیشانیاں، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے۔ پر کیا نماز تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے جھانکا، سورج نے دیکھا، کائنات اش پکار اٹھی کہ یوں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور برے والا کا دکاندار کہتا ہے گاہک زیادہ تھے پڑھ نہیں سکا، سیاستدان کہتا ہے ملنے والے بہت آ گئے تھے نماز نہیں پڑھ سکا، زمیندار کہتا ہے میرا سپرے ہو رہا تھا نگرانی کرتا رہا میں نماز نہیں پڑھ سکا، بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جاندی، اللہ آپ پہ بشکیسی۔ یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے آ کے نماز ادا کی، اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔
یہ میرے اللہ کا حق ہے. عبادت پوری دنیا کو پیغام کیا پیغام پہنچانا ہے؟ وہ کیا پیغام دینا ہے؟ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو. قل هو اللہ احد، اکیلا ہے. اللہ الصمد، صمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں. لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجا ولا حاجب یرشا ولا وزیر یؤتی، کوئی اس جیسا نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر کا؟ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، اجود من سئل، اوصى من اعطى. وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والظهير لا غني له. الاول الاخر، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے. یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو توحید کے مسائل ہیں. یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں. توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا إنني أنا الله العزيز الحكيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو. یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے. آس بلندیاں ہوں تو احد، پستیاں ہوں تو احد، چوٹیاں ہوں تو احد، دامن ہوں تو احد، کوثر ہوں تو احد، وادیاں ہوں، نشیب ہوں، فراز ہوں تو احد احد ہے. بہتا دریا ہو، اچھلتا پانی ہو، گرتا برستا پانی ہو، گنگناتی آبشار ہو، بل کھاتی ندی ہو، سمندر کی موج ہو، صدف کا موتی ہو، اللہ اللہ ہے. احد احد ہے، احد احد ہے. دودھ دودھ ہے، احد احد کی وجہ سے. پانی پانی ہے، احد احد کی وجہ سے. سورج سورج ہے، احد احد کی وجہ سے. چاند چاند ہے، احد احد کی وجہ سے. تارا تارا ہے، احد احد کی وجہ سے. مٹی انسان ہے، احد احد کی وجہ سے.
مشرق میں راج اس کا، مغرب میں راج اس کا، شمال میں راج اس کا، جنوب میں راج اس کا۔ آسمانوں کا حکمران اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اللہ، پانیوں پہ حکمران اللہ، دریاؤں پہ حکمران اللہ، دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ، پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی، اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی، سجدوں سے بھرا ہوا آسمان، سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين۔ یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر کی تشریح کرو، لکھی جا رہی، اللہ اکبر تشریح ہو رہی۔ انسانوں نے لکھا، جنات نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، اولیاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، عارفین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، شعراء نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، خطیبوں نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، ملائکہ اعلیٰ نے لکھا، مقربین فرشتوں نے لکھا، نبیوں نے لکھا، رسولوں نے لکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے، اس سب سے اللہ بڑا ہے۔ یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ہوگا کیا میرے بندو؟ سمندر ساتوں خشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ، تم تھکو گے، میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ پیغام سنانا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، جو گھر گھر پھر کر، در در پھر کر آفاق سمٹ جائیں، وسعتیں سکڑ جائیں، راہیں باہیں بن جائیں کہ ہاں اسی کی صدا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان، اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے، اور پھر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی صدا لگاتے رہے۔ اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے، کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا، کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا، اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ،
اوپر دیکھو تو اللہ، پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، کوسے قزح کے رنگ میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات، اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان۔ یہ پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر، یہ نماز اور ہوگی، یہ نماز اور ہوگی، یہ سجدہ اور ہوگا، یہ رکوع اور ہوگا، یہ تلاوت اور ہوگی۔ بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں، نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو، کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے۔ کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، کیا اسی اندھیرے میں موت آ جائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے، جس میں صرف تو ہوتا اور کوئی نہ ہوتا۔ اللہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ یہ عبادت، یہ سارا مضمون عبادت چل رہا ہے، عبادت کہ لوگوں کو اس پر لانا، خود آنا لانا۔ دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ سنو، یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ چھت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے۔ چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی تکمیل، اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، بچھ جانے مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت، عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے۔ اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے، انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا، کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ 2 چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر، جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا، جو آج زبانوں سے ڈس ڈس کے
زہر ہڈیوں میں گوشت پوست میں اتارا جا رہا ہے اور پرواہ کوئی نہیں کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی. اللہ کا پیغام سناتے جاؤ. ہمارے ایک ساتھی تھے سردار ظہور خان لغاری، یہ ہماری ذمہ دارہ جماعت میں آئے. وہ 17 ستمبر 1999 ہم رائمنڈ سے فارغ ہوئے اپنے اپنے گھروں کو. وہ گئے گھر تو انہوں نے لاہور میں تھے، ویسے تو ڈیرہ غازی خان کے تھے، لاہور میں رہائش تھی فیصل ٹاؤن. تو وہ انہوں نے مسجد میں ان کا بیان طے کر دیا، گشت تھا تو وہ گشت کا بیان کر رہے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا سامنے بیٹھا تھا، تو کچھ 15-20 منٹ بیان چل چکا تھا. تو انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہتے کہتے جان نکل گئی اور مر کے گرے، مر کے سامنے بیٹے کی گود میں گرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دھڑم دعوت دیتے دیتے مر جاؤ. تو بعد میں ہمارے ایک ساتھی کو ملے تو انہوں نے پوچھا سردار صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جب میری روح اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور مجھ سے فرمایا اپنا بیان پورا کر لے، اپنا بیان پورا کر لے. دنیا کا بھی سردار اور آخرت کا بھی سردار، سردار ظہور خان لغاری ہے. اللہ نے دنیا کا بھی سردار بنایا تھا، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور آخرت کا بھی سردار بنایا کہ ظہور چل اپنا بیان پورا کر، یہ میرے فرشتے تیرے آگے ہیں. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں. کا سألت عن عظیم وإنه لیسیر علی من یسرہ اللہ. معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا. تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کرنا. تؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کرنا. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. پھر آپ نے خود آگے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنہ، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں. کہ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ. تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں. والصدقۃ تکفر الخطیہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے رہنا جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں، رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا. وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا. پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں. کہ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اما راس الامر فالایمان، اما راس الامر فالایمان، بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے. پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بمیلاک ذلک کلہ، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. اور لفظ کا استعمال کیا ہے اگر تو چاہے
تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا ملاک بتاؤں، ملاک ملک سے، مالک سے، بادشاہ سے۔ بادشاہ کیوں فرمایا ہے؟ خلاصہ کیوں نہیں فرمایا کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایت تیری؟ اے معاذ، یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، سارے اوامر تیرے تابع ہو جائیں، ہر شے، پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اتنے میں دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے، تو میں نے جلدی سے فرمایا وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ سارے دین کا بادشاہ، سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا، مجھے دیکھنا۔ آپ نے زبان نکالیا، دیکھ رہے ہو بھائی، آپ نے زبان نکالی، کماس یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا، اور اگر یہ آزاد ہو گئی تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے کہا ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ، تو قیامت کا دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بد زبانی ہوگا، بد زبانی ہوگا، بد زبانی، غیبت اور گالی اور تنقید اور طنز اور تبصرے۔ 99 خیر دیکھی، ایک برائی دیکھی، 99 کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کا مزاج ہے 99 عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو 99 پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گن گاتے پھرو۔ آج کے دینداروں نے کتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا، نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ہماری جماعت گئی ٹوبہ ٹیک سنگھ، 95 کی بات، 95 میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں۔ تو جو وہاں کا کمیونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے، نہ ہیں، ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا تو ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے کہ ایک دن میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، میں نے وضو کر کے کوہنیاں دھو کر مسے کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسیح جواڑا آئے، تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا، مسا نہیں کیا، اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تو مجھے مسجد میں نہیں دیکھے گا۔ ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے۔ اور سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی، تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے،
ایک صحابی عیسی علیہ السلام کا یہ یوں آئے تو وہ یہ حواری رسول ہے، حواری، اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا، وَمَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا، تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے سمجھو وڈا آیا نیک پاک، یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل، ڈاکو، بدکار، شرابی، تو کیا کر رہا ہے؟ صرف کوئی جملہ نہیں۔ آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، تو ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، آپ کے پیچھے 2 آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے، اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے، اسے اللہ کا پیغام آیا ہے کہ اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا؟ تو میرے بھائیو، امت یہ پیغام پہنچانا بھول گئی ہے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں پھرنا، پیغام ربانی کو لے کے در در صدا لگانا، گھر گھر نوائے وقت بن جانا۔ ہم ہیں نوائے وقت، اخبار نہیں ہے نوائے وقت، ہم ہیں صدائے زمانہ، ہم ہیں نوائے زمانہ، یہ امت ہے نوائے وقت کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، جہاں زندگی کی شام ہوتی ہے وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور کل حشر میں اللہ ان کو نبیوں کی شان کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ علم غلط ہو گیا، روٹی، علم کا موضوع بھی کبھی روٹی رہا ہے، کبھی علم کا موضوع بھی نوکری رہا ہے۔ علم کا موضوع شعور ہوتا ہے، شعور ختم کہ درویشی بے عیاری ہے، سلطانی بے عیاری۔ یہ تبلیغ بھولا ہوا سبق ہے، کوئی نیا سبق نہیں، پرانا ہے، لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو، یہ پرانا سبق ہے، کوئی نیا نہیں ہے، بیچ میں زمانہ ہوا بھول گئے تو نظر آتا یہ کیا کام ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے تم پیدا ہوئے تھے، یہ وہی ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امتن کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں ہوجتباکم کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتن وسطا فرمایا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں لتکونوا شہداء علی الناس فرمایا تھا۔ یہ امت واسطہ ہے، واسطہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ساری تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے اعتدال والی امت، اعتدال، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، لیکن وسطہ کا لفظ اپنے اندر ایک اور مطلب بھی رکھتا ہے، واسطہ، وسطہ بمعنی واسطہ، واسط، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو درمیان کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واسطہ۔ تو میں جبوتی میں بیان کر رہا تھا، جبوتی افریقہ کا ملک، اجتماع تھا، بیان کر رہا تھا، عرب بھی آئے تھے، ایک عرب عالم بھی موجود تھے وہاں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، اعتدال کی بجائے میں نے ترجمہ کیا ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے کہ تم
جیسے نبی اللہ اور بندوں میں واسطہ ہوتے تھے اور بندوں کو اللہ کا پتہ بتاتے تھے، تو اے بورے والا کے ایمان والو اور اے ہند سندھ کے ایمان والو، اب تم نبیوں کے بعد امت واسطہ ہو۔ اب جو جیسے نبی واسطہ بنتے تھے، اب ان کی جگہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہو۔ بیان کے بعد وہ عرب عالم میرے پاس آ گئے، کہنے گے یہ مطلب تو نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ میں نے کہا اب یہ چھوڑو میں نے کہاں سے بیان کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے گے گنجائش تو ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور اعتدال کے مطلب سے یہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے۔ یہ قرآن ہے، کوئی اور شعر ہوتا، کوئی اور عربی عبارت ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر کسی تفسیر میں مل جائے تو بہت خوبصورت مطلب ہے کہ برے والے کے لوگ کیا ہیں؟ یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ برے والے کی عورتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ اور اللہ کے بندیوں کے درمیان واسطہ ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ یہ بندیاں اللہ کی بندیوں کو اللہ کا پتہ بتاتی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا۔ میں واپس آیا، تفسیریں ڈھونڈنے لگا، ملا ہی نہیں۔ تو سب سے پرانی تفسیر طبری، سب سے پرانی تفسیر ہے طبری، وہ میں نے نکالی۔ کوئی 8-10 صفحے پر پھیلا ہوا ہے یہ مضمون، کہیں نہیں ملا۔ تو میرا دل ایسے نیچے جا رہا تھا، اوئے ہوئے یا اللہ کوئی سند دے دے۔ اگرچہ لفظ میں گنجائش موجود ہے، تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں، پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے ہی، وہ قطر کے تھے، میں نے فون ملایا، میں نے کہا دکتور فوزی ابشر، دکتور فوزی الحمدللہ کام بن گیا۔ کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے، کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ یہ تبلیغ امت وسطہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے، حرص و ہوس ایک اندھیرا ہے، ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے، زنا شراب ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، سود جھوٹ اندھیرے ہیں، غفلت اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت، کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزاں ہے ایمان کی، جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا، جس میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے۔ جب یہ شمع فروزاں ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب
बड़ी गुंजाइश है घर बैठने की, पढ़ने के बाद तो बड़े रास्ते नजर आ जाते हैं जान बचाने के। पढ़ने के बाद जिन्होंने कानून पढ़ा होता है वो कैसे लोगों को उलझा लेते हैं और अपने आप को कैसे बचा लेते हैं, अपने आप को कैसे निकाल लेते हैं कि वो कानून की हेरा फेरियां समझते हैं। मेरे भाइयों, ये नहीं है हाँ भाई चंगा काम है कर लो तो कोई गाल नहीं, तो ना करो तो तामी कोई गाल नहीं, ये ऐसा काम नहीं है। इस पर मेरे नबी का सब कुछ लग गया, सहाबा का सब कुछ लग गया, घरों में फाके आ गए, शहर बदर हुए, दर बदर हुए, घर से बेघर हुए, वतन से बेवतन हुए। कायनात को उन्होंने मेरे भाइयों आखिरी किनारों तक वो पहुंचे। तो इसलिए क्यों पहुंचे? बलूचिस्तान जहां आज भी न रोटी है न पानी है। 11 हिजरी में पंजगूर तक इस्लाम पहुंचा, 18 हिजरी में कल्लात तक इस्लाम पहुंचा और हज़रत अली के दौर में कल्लात से लेकर सिब्बी तक। आज भी मैं अभी वहां से मेरा चिल्ला चल रहा है, बलूचिस्तान का सफर किया है, आज भी इंसान नजर नहीं आते। तो आज से 14 सदी पहले वहां क्या था जिसको फतह करने के लिए खुलफाए राशिदीन के दौर में यहां साहबा पहुंचे हों। कुछ लोग रहते थे झोंपड़ों में, ये जहन्नम में जाने से बच जाएं, इसलिए उन तक लश्कर इस्लाम पहुंचे हैं। अब्दुर्रहमान बिन समरा बलूचिस्तान में सो गए। खुजदार और कल्लात के बीच एक इलाका था ज़ेरी, उसमें उनकी कब्र बनी, वहीं उनका इंतकाल हुआ। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस इलाके के गवर्नर थे ये। भाइयों, ये तो इस उम्मत का मकसद था, मकसद उसी कोई बात नहीं, मुस्तहब है, तबलीग मुस्तहब है। जब उलमा से सुनता हूं तो मेरा कलेजा चिर जाता है, कैसे समझाऊं, कहां से अल्फाज लाऊं जो दस्तक दे सकें दिल के दरीचों पर। जो फिरेगा वो समझेगा, जो फिरेगा वो समझेगा। दर्द को दर्द वाला महसूस करता है, दूसरे को क्या पता कि ये क्यों तड़प रहा है। वो नबी का जो दर्द नबूवत था, जो दर्द नबूवत कि कोई जहन्नम में जाने ना पाए, कोई गुमराह ही की मौत न मरे, इस दर्द ने बेकरार किया मेरे नबी को, सहाबा को। तो तब तो वो माही बेआब की तरह तड़पे, पारे की तरह बेकरार हुए और हवा की तरह फैले। और जब तक जिंदगी ने वफा की और जहां तक वो जा सकते थे, दुनिया का आबाद हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज सुन चुका था। हमारे ज़िम्मे दस्तक देना है, दिल में उतारना हमारे ज़िम्मे नहीं। मैं क्या करता हूं, तश्कील हमारे ज़िम्मे नहीं, पहुंचाना हमारे ज़िम्मे। ये कितने तबलीग वाले बेवकूफी में कहते हैं बयान असल नहीं तश्कील असल है। भाई बयान असल नहीं तश्कील असल है। नहीं, दावत देना असल है, तश्कील तो मेरा अल्लाह करता है। मैं किसी को उठा सकता हूं, हाँ भाई बयान असल नहीं। मैं 3 घंटे बयान करके बैठा हूं, थक के कमर में दर्द है, और तश्कील वाला कहता है भाई बयान असल नहीं तश्कील असल है। मुझे खामखा बिठाया था 3 घंटे यहां। दावत असल है, हमारे जिम्मे दावत देना है। अगर चबुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तश्कील नहीं कर सकता, मैं दिल नहीं फेर सकता। कैसे लड़ गए कुरैश मक्का मेरे नबी के साथ, अल्लाह का इरादा नहीं हुआ, नहीं दिल फिर सके। हां मेरे जिम्मे सदा लगाना है, दर्द के साथ, गम के साथ, दुख के साथ, तड़प के साथ। खंजर लगे किसी को, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये मिजाज इस्लाम है, ये मिजाज ईमान है कि किसी को गुमराही में देख के तड़प जाओ, नफरत न करो, नफरत न करो। वो अदाकार आते हैं, ये स्टेज के अदाकार आते हैं, मौलाना जमशेद साहब से आकर रात को 2-2:30 बजे उनको उठाते हैं, 2-2:30 बजे
80 سال کا بوڑھا 80 سال کا بوڑھا تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں وہ دو باتوں پہ کہتے ہیں سارے اداکار روتے ہیں، دو باتوں کہ ایک 80 برس کے بوڑھے کو رات 2 بجے اٹھاؤ تو کہے گا کم بختو کہاں مجھے اٹھانے آ گئے ہو، تمہیں میری صحت کا خیال نہیں؟ تو کہا ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور مرحبا مرحبا پہلے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو کئی اداکار اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو گالیاں نکالنی چاہیے تھی بابا جی کو، اور یہ کہہ رہا مرحبا مرحبا۔ پھر مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال؟ کس کو کہہ رہے ہیں ہماری بچیاں؟ سٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والیاں، تھیٹر میں ننگے ناچ کرنے والیاں۔ تو جواد سے کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ کہ اس بات کو سن کر کوئی تبلیغ کے بغیر، کوئی دلیل و برہان کے بغیر آنسو لوگوں کے یوں نکلتے ہیں کہ جن پر تھوکنا بھی دینداروں کو گوارا نہیں، ان کو اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال ہے۔ یہ درد نبوت ہے، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں ملتا، یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں یہ اتنا آسان، درد نبوت ایک عمل ہے۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا کر۔ جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی، جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ میرے بھائیو میرے نبی نے کہا معاذ یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان۔ گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے، ذرا زبان کے گندے بول کی وجہ سے۔ یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے، تلوار کا زخم بھرتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ اخلاق مٹ چکے ہیں، یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والی درگزر سیکھو، غیبت سے زبان بند کر لو، چغلی شکایت سے زبان بند کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سے کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی۔ اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو رل اسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ اسلام کا مضبوط عمل جہاد؟ کہا نہیں، وحسن وما هو به، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ۔ کہا یا الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز؟ کہا وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا جی الحج، یا رسول اللہ حج؟ کہا وحسن وما هو به،
یا رسول اللہ روزہ کوا حسن وما ہوا بہی، یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں، بس سب سے مضبوط سب سے اونچا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف، یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تبلیغ، دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال، جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے۔ حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں، ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکوٰۃ کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اخلاق نہیں ہیں تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا۔ سیکھو اور پھیلاؤ، اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو۔ ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے، جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا، تقاضا بڑھتا جائے گا۔ ماں باپ آ گئے تو کہا لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ کہ ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری جہنم۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تلاوت سنی، میں نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں۔ تو حارثہ بن نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے سپیکر لگ رہے ہیں، اور حارثہ مدینے میں کہتا ہے بسم اللہ تو 7 آسمان چیر کر اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے۔ تو اس کے پاس کون سا سپیکر ہے، کون سا مائک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ماں کا خدمت گزار ہے حارثہ۔ اللہ کو وہ خدمت ایسی پسند آئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ ماں کے لیے آٹا گوندتے، بیوی سے نہیں گندواتے، سالن بناتے، بیوی سے نہیں بنواتے، روٹی خود پکاتے، بیوی سے نہ پکواتے، پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے، پھر تیل بھی لگاتے، پھر کنگھی بھی کرتے، پھر جوئیں بھی نکالتے، پھر کپڑے بھی دھوتے، بیوی سے نہیں کرواتے تھے، خود کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے چکر میں بیویوں پہ ظلم و ستم کے انتہا کرتے، جو کہ آج کا ماں باپ بھی نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کیا ہے، اور میری بہو پر میرا کتنا حق ہے، میری بہو پر میرا کتنا حق ہے۔ وہ حق کیسے جتلاتے ہیں؟ جیسے بہو نوکرانی ہے اور یہ مالکن ہے، اور آگے بیٹا بدھو ہے، اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے، باپ کی حد، بہنوں کی حد، بیوی کی کیا حدود ہیں۔ حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں جو بیویوں کو ظلم کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں ماں باپ کے چکر میں۔ کچھ ایسے ہیں جو بیویوں کے عشق میں ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں اپنی ہی بد مزاجی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے مزاج کے غلام ہیں، نہ برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ درگزر ہے، ذرا سی بات اوپر نیچے ہو گئی اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ مردانگی سمجھا جاتا ہے، بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا
یہ عزت سمجھا جاتا ہے. کیا ظلم و ستم کی اندھیر نگری ہے، تاریک رات ہے. میں حکمرانوں کا گلہ کیا کروں، یہاں تو بچہ بچہ ظالم ہے. میں حکمرانوں کی بددیانتی کا رونا کیا روں، ہمارا تو کلرک بھی بددیانت ہے، ہمارا ریڑھی والا بددیانت ہے. کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء. یہ تو قرآن کیسے خوبصورت انداز میں دنیا کی بے ثباتی کو کھولتا ہے. من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون. اگر برے والے کے انسانوں تمہیں دنیا چاہیے، آؤ لے لو، یہ پڑی ہے لے لو. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. جاؤ لے جاؤ. فرعون کو بھی دے دی تھی، قارون کو بھی دے دی تھی. کس چیز کو تم نے مطلب بنایا؟ کس چیز کو تم نے معراج بنایا؟ کس چیز کو تم نے منزل بنایا؟ اس ٹوٹ جانے والا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت، اس کے جھنڈے، اس کی گاڑیاں، اس کی وزارتیں، اس کی صدارتیں، یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیبند خاک ہو گئے کہ آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا. تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے. ھذا بلاغ للناس. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، قرآن اس کا نام نہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب. اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. اس سارے پیغام کا خلاصہ دو باتیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں. ایک اللہ کا حق جس کا نام بندگی ہے، جس کا نام عبادت ہے، جس کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، بندگی، عبادت. ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے. کس نے؟ تبلیغی جماعت؟ نہیں، کلمہ گو مومن مومنہ ہر مرد عورت نے پہنچانا. نماز صرف میرے ذمہ فرض ہے، روزہ صرف میرے اوپر فرض ہے یا ساری امت پر فرض ہے؟ جس رب نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی نے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ تعالی کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے. مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا، کچھ نہیں انہیں کام آتا. کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان،
ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا. دل کا پھمبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے. کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے. جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غرق کے دریا ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہو 1 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے 1 بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا. تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتے ہیں. بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے. یہ ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں. ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا ہی آئے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا. شادی کی، باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا. جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا. یہ پتہ پنجاب کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے. پاگل دیوانے، یہ زمین تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تجھے اللہ نے دی ہے. تیری زمین تو 4 مرلے بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 4 ہاتھ تیری زمین ہے جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہے خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا. یہ تیری زمین ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق دیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں. یہ دین بتا رہا ہوں. دین صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. دین کا سرا، دین کا عالی سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں. اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا. میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو، میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. ماں باپ سامنے ہوں کلا تقل لہما اف، ماں باپ کا آگے اف نہ کرنا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتا ہے. کہا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب بورے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں. امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے.